حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعا کرتے ہو وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہیں، تم ان پر لعنت بھیجتے ہو اور وہ تم پر لعنت بھیجتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایسے حکمرانوں سے علیحدگی اختیار نہ کر لیں، یعنی بغاوت نہ کر لیں؟ فرمایا نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں، نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں۔ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جنتی تین قسم کے لوگ ہیں، نمبر 1 عادل حکمران جو توفیق یافتہ ہے، یعنی جسے اللہ کی طرف سے عدل کی توفیق مل گئی، نمبر 2 رحیم اور نرم دل آدمی جو ہر عزیز اور مسلم سے مہربانی کا سلوک کرتا ہو، نمبر 3 پاک باز اور کسی سے سوال نہ کرنے والا شخص جو عیالدار ہے، یعنی ضرورت مند بھی ہے اس کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اگلا باب ہے باب وجوب طاعت ولاة الامر فی غیر معصیت و تحریم طاعتہم فی المعصیت، معصیت یعنی گناہ کے بغیر حکمرانوں کی اطاعت کے وجوب اور معصیت میں ان کی اطاعت کی حرمت کا بیان، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکمران اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام کہیں تو وہ نہیں ماننا چاہیے، لیکن اگر وہ عوام کی مصلحت میں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی بات کہیں تو اس کو ماننا فرض بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں، یعنی مسلمان حکمرانوں کی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ وہ تمام اصول اور قواعد یا قوانین جو کسی بھی امور سے متعلق قرآن اور سنت میں نہ ملتے ہوں، لیکن کسی حکومت کو چلانے کے لیے، کسی ادارے کا ڈسپلن قائم کرنے کے لیے جو وضع کر لیے جائیں، تو ایسے قوانین جو ہیں ان کو ماننا بھی عوام پر فرض ہوتا ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے ٹکراتے نہ ہوں۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے جیسے ٹریفک لائٹس ہیں۔ اب قرآن پاک میں یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ٹریفک لائٹس کی پابندی کرو یا جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرو، لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ جو تمہارے معاملات کے ذمہ دار ہوں ان کی بات مانو، کہ انہوں نے تمہاری ہی جان کی حفاظت کے لیے تمہارے لیے ایک ایسا نظام قائم کیا۔ عموماً ہمارے ہاں لوگ کسی بھی چیز کو جب کسی پابندی کو توڑنا چاہتے ہیں، کسی اصول ضابطے کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، تو وہ صرف آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے، یہ تو حکومت ہی نے قانون بنایا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی ایسا قانون ہو کہ جو کسی ایسی چیز سے نہ ٹکراتا ہو کہ جس میں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو، تو اس حکم کو ماننا بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح اللہ اور رسول کے حکم کو ماننا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر وہ اطاعت نہ ہوگی، کوئی ڈسپلن قائم نہ ہوگا، تو اس سے افراتفری کا عالم ہوگا اور ہر شخص اپنے منہ مہار پہ جدھر جا رہا ہے چلا جائے گا اور اس سے دوسروں کو نقصان پہنچے گا۔ ایک شخص یہ کہے کہ میری مرضی یا میری آزادی، جو کچھ میں چاہوں کروں، مجھے کسی قانون کی پرواہ نہیں، تو وہ یہ ضرور سوچ لے کہ وہ دوسروں کی آزادی پر اپنی آزادی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ریڈ لائٹ کراس کرتا ہے اور گاڑی کو کسی اور کی گاڑی پہ دے مارتا ہے تو اس نے اپنی آزادی تو استعمال کی لیکن دوسرے کا جینے کا حق بھی چھین لیا۔ تو ایسی آزادی جو ہے وہ اسلام میں منع ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی جان، مال اور عزت کو خطرہ ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر مسلمان شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاکم کا حکم سنے اور اس کی اطاعت کرے، خواہ وہ حکم اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، مگر یہ کہ اس کو گناہ کا حکم دیا جائے۔ اگر اس کو معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ سنے اور نہ اطاعت کرے۔ مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ نماز نہ پڑھو، یا کوئی یہ کہے کہ تم دین کا کوئی اور حکم توڑ دو، اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ نہ چلو، تو ایسی صورت میں پھر بات نہیں ماننی چاہیے۔ لیکن وہ تمام باتیں جو اس کی شریعت کی روح کے مطابق آ رہی ہوں اور اس کی خلاف ورزی میں نہ ہوں، خواہ وہ قرآن اور سنت میں نہ بھی لکھی ہوئی ہوں، پھر بھی ان کا ماننا ضروری ہے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بیعت کرتے کہ ہم آپ کا حکم سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے تو آپ ہمیں فرماتے جو تمہاری استطاعت میں ہو، یعنی ساتھ یہ بھی کہو کہ جتنا ہم میں ہمت ہوگی اتنی ہم آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ اللہ کے نام پر اگر کوئی شخص عہد کرتا ہے یا بیعت کرتا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کرتا تو اس پر بھی پکڑ ہے۔ لیکن اگر انسان یہ چیز ساتھ لگا دے کہ جتنی مجھ میں ہمت اور استطاعت ہوگی تو اس میں انسان کی بھلائی ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو اطاعت کے بندھن سے آزاد ہو جائے وہ قیامت کو اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور جو اس حالت پر مرے کہ اس کی گردن میں اطاعت کا طوق نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی ایک قانون کو توڑ کر اور اس کی پابندی سے آزاد ہو کر مرنا جاہلیت کی موت مرنا ہے۔ اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے، جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ جماعت المسلمین سے علیحدہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے۔ اب یہاں اس حدیث کو بہت سے لوگوں نے مس کوٹ بھی کیا ہے، انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی، یعنی اسلام کے اندر ہی گروہ بنا لیے، اور پھر ان میں سے جو اس کا امیر ہوا وہ اپنے لیے اس حدیث کو استعمال کرنے لگا۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام میں حاکم یا امیر کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ امیر وہ ہے جو حد قائم کر سکے۔ حد قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو ایک قانون کو نافذ کر سکے۔ اب جو جماعتوں کے امیر ہیں، جیسے کسی بھی دینی جماعت کے یا کسی بھی آرگنائزیشن کے، وہ اس حکم میں نہیں آتے، کیونکہ ان کا کام صرف ایک وقتی ڈسپلن کو قائم کرنا ہوتا ہے، اللہ کی حدود کو جاری کرنا نہیں ہوتا۔ لہذا اگر ان کی کوئی ایسی نافرمانی ہو جائے تو اس کی سزا وہ نہیں جو ایک حاکم وقت کی بغاوت کی سزا ہے، یعنی باغی کی سزا آپ سب کو معلوم ہے کہ اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔